کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں؟ اس پر بہت سارے علماء اپنی الگ الگ رائے پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں ایک مولوی صاحب کی ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کو سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو بالکل واضح طور پر میں بالکل کلیئر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں کے قریب جو قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہ کس کی ہے؟ ناظرین سنا آپ نے، یہ شخص اس کا نام ہے توصیف الرحمان، اور یہ کیا کرتا ہے، ساری زندگی اس کی آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں گے نا تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے خلاف ہی بھونکتا ہے۔ جب بھی بولے گا آقا کی عظمت کے خلاف بولے گا۔ میرے بھائی، قبر میں جو تیسرا سوال ہوگا اس میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی شان ھذہ الرجل، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ تو سارے لوگ اپنا اپنا موقف پیش کریں گے۔ یہ قبر میں توصیف الرحمان کہے گا کہ اے فرشتوں، میں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بولتا ہوا آیا ہوں معاذ اللہ۔ تو بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں، اس کو نہیں پوری کائنات کو جواب دینا چاہتا ہوں، اور اس طرح کے مائنڈ کے لوگوں کو، جو آپ نے ابھی سنا توصیف الرحمان کو، اس طرح کے مائنڈ کے لوگوں سے سوال کر کے جواب چاہتا ہوں۔ اگر کسی کے باپ میں ہمت ہو تو آ کر ان باتوں کا جواب دے۔ اور میں خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میں مناظرہ کروں، کوئی آ کے مناظرہ کرے، وہ ویڈیو والا کھیلا جائے، میں کسی کے خلاف بولوں، کوئی میرے خلاف بولے، کسی طرح کا انتشار ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا۔ لیکن یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی دشمن رسول آ کے جو چاہے بولتا چلا جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں اور ہم تم سے محبت کی لو لگائے بیٹھے رہیں کہ نہیں بھائی ہم تم سے محبت سے بولیں گے اور ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اتحاد نہیں چاہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے خلاف لوگ ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، دو آیتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر سیقول کے پارے میں دوسرے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ہاں وہ زندہ ہیں بلکہ تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے، یعنی تم نہیں جانتے وہ کس طرح سے زندہ ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا وہ قبر میں زندہ ہیں تو اب اس کے بعد کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ ان کو معاذ اللہ مردہ سمجھے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ تو شہیدوں کے بارے میں قرآن کریم میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غالباً چوتھا پارہ، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کی طرف سے، رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں، یعنی قبر کے اندر انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ تم زندہ اور مردے کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اس پر بحث کر رہے ہو، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ بل احیاء، ہاں وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے وہ رزق بھی پاتے ہیں، یعنی اللہ تو انہیں قبر میں رزق بھی پہنچا رہا ہے، وہ کیسا پہنچا رہا ہے، کیا پہنچا رہا ہے یہ تو رب جانے، لیکن پہنچ رہا ہے نا۔ بھائی اللہ پہ یقین ہے تو اللہ کے قرآن پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں، تو پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں؟ اب اس میں تم اپنا دماغ لگانا بند کرو۔ اللہ نے کہہ دیا رزق پاتے ہیں تو پاتے ہیں، بات ختم۔ اس پر اب کوئی انسان کسی کے باپ میں ہمت ہو تو اس پر انگشتمائی کر کے دکھائے۔ اب یہ اعتراض کوئی بندہ ضرور کر سکتا ہے کہ یہ تو شہیدوں کے لیے، یہ تو شہید کے بارے میں کہا گیا ہے، نبی کا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا یہ تو ایک لوجیکل ایک بات ہے، ایک بالکل عام بات ہے، کیا کہ اگر کسی بندے کے کم، یعنی کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو کم پاور کسی کے پاس ہے، یعنی اگزامپل کوئی مکھ منتری ہے، ہمارے ہندوستان کے مکھ منتری ہیں، پردھان منتری ہیں، تو زیادہ پاور، اگر کوئی پاور مکھ منتری کو دیا جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آلریڈی وہ پردھان منتری کے پاس تو ہے ہی ہے۔ کسی مدرسے کے استاد کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی استاد کو یہ صدر المدرسین ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، یہ مدرسے کے اسکول کے ہیڈ ہیں، ان کے پاس یہ پاور ہے کہ جس بچے کو چاہیں اخراج کر سکتے ہیں، جس بچے کا چاہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جب یہ پاور ہیڈ ماسٹر کے پاس ہے تو یہ پاور پرنسپل کے پاس تو آلریڈی ہے ہی ہے۔
اونچی پوسٹ والے کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نچلے درجے کا یہ حال ہے تو اونچے والے کا حال تو اس سے بھی اوپر ہوگا نا. جب نچلے درجے کے جنتیوں کے بارے میں جو صفتیں قرآن میں حدیث میں آئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اونچے والے تو اس سے بھی زیادہ مزے میں ہوں گے نا, اس سے بھی زیادہ عیش و عشرت میں ہوں گے. جو نیچے طبقے والوں کو جو انعامات ملیں گے اس سے زیادہ انعامات آلریڈی آٹومیٹک ان لوگوں کو ملیں گے جو اس سے اونچے طبقے پر ہوں گے. تو اب یہ بتاؤ شہید کا مرتبہ بڑا ہے یا نبی کا؟ تو دنیا جانتی ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے بعد نبیوں کا ہے, اور سارے نبیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو جب شہیدوں کے لیے یہ بات قرآن بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو نبی زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ پہلی چیز. اور صاف طور پر حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسموں کو نہیں قبر کی مٹی کھا سکتی, قبر پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے اجسام کو, ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے صاف صاف یہ بات کلیئر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام شہداء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں, تو یہ سوال ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ مسلمانوں کے دماغ کے اندر یہ فطور پیدا کر کے لوگوں کو, عاشقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے نور سے دور کرنے کی سازشیں ہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو دلوں سے نکالنے کی صرف ناکام سازشیں ہیں. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے والے لوگ ہیں, قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں, قرآن حدیث کو مانتے ہیں. بزرگان دین نے جس طریقے سے اس قرآن و حدیث کو ہم کو سمجھایا ہے اس طریقے سے ہم اس کو مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, عمل کرتے ہیں. باقی ہم جو قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی انسان کوئی بات بتاتا ہے, چاہے وہ اپنا ہو, پرایا ہو, کوئی ہو, پھر ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.